دوسرا بار بار نہیں ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ کے اندر مزید عشق اور محبت پیدا ہوگی. جب آپ جذبات کے ساتھ بولیں گے تو آپ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ ہمیں والے دن یہ اٹھے تھے تو رسول اللہ کے عشق. تو تھوڑے آپ یہ بات بھی میں جگہ پہ خالی ہے جب اندر مزہ نہیں آتا, پڑھنے والا بھی تھک ہو جاتا ہے, تھوڑا کلوز کو آگے ایسے بیچ میں خراب ہو جاتے تاکہ پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی مزہ آئے. تو سبھی نے انتشام سے جو میری جگہ لکھے گا, میں نے پہلے کلام پڑھا اعلیٰ حضرت علیہ السلام میں گولڈا نے تصویر لکھی تھی, تو میں نے چراغ گولڈا کو بھی تاجدار گولڈا کا شیخ صاحب بھی سب مارے تھے تاجدار گولڈا تو سیدنا میرا نشان ہمارے لیے تو سارے ہی تاجدار ہیں. تو شیخ صاحب آپ نے اب چھیڑ چھاڑ شروع کر دیے, تو اب میں جو کلام پڑھوں گا وہ تاجدار گولڈا کا بھی ہے, چراغ گولڈا کا بھی ہے. تو اب اس کلام میں آپ نے شریف سنے میرے ساتھ مل کے. اب شیخ صاحب نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیے. شیخ صاحب کی محبت بھی کچھ ایسی ہے اور گولڈا شریف سے بھی آپ کی محبت کچھ اس طرح کی ہے. وقت بھی جانا چاہیے تو میں خسار کے ساتھ توجہ میری جانب ہوگی, کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا جناب صاحب دے رہا چونکہ رات دن محفل ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں اب آپ بولیں, اب نقابت بھی آپ پڑھیں, نام بھی آپ پڑھیں, خطاب بھی آپ بولیں گے. تو اب آپ بولیں گے تو مزہ آئے گا. شیخ صاحب میں نے جو کلام پڑھنا ہے یہ تاجدار گولڈا کا بھی ہے, چراغ گولڈا کا بھی ہے. یہ دادا اور پوتا یہ دونوں جو مل کے یہ کلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, حق نصیب, 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 حق نصیب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ہماری اسٹیج کی زینت بنے حضرت علامہ مولانا پیر طریقہ رہبر شریعت جناب پیر سید جناب حسین شاہ صاحب نے اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی جانب سے صدی میں قلب سے کچھ ہم کہتا ہوں اہلا و سہلا مرحبا. اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے, جہاں پہ جگہ ملتی ہے اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. شاہ جی بیرے, شاہ جی اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے, جہاں پہ جگہ ملتی ہے آپ کو بیٹھ سے. شیخ صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے چھیڑ چھاڑ شروع کی ہے, تو میرا دل کر رہا ہے یہ کلام سلام جو تاجدار گولڈا کا بھی ہے اور چراغ گولڈا کا بھی ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب کے کلام پر جو تصویر لکھی ہے چراغ گولڈا پیر سید نصیر رحمت اللہ علیہ, آپ نے جو تصویر لکھی ہے اب گولڈے سے سید زادے بھی تشریف لائے, وہاں کے منظور نظر کی زیارت بھی کرنی ہے اور اس دادے اور پوتے کا کلام بھی پڑھنا ہے. شیخ صاحب یہ وہ کلام ہے, لوگ کلام لکھتے ہیں تخیلات کی دنیا میں حضور کے چہرے کا تذکرہ کرتے ہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضور کے چہرے کو دیکھ کر حضور کے چہرے کا تذکرہ کیا ہے. تو اب کون چاہتا ہے جو میرا علی شاہ صاحب اور نصیر الدین شاہ صاحب کے کلام میں بھرپور شان سے میرا گلا اجازت نہیں دیتا, میں چاہوں گا کہ آپ پڑھیں. کون چاہتا ہے کہ یہ صاحب میرا علی شاہ صاحب کر کے چلے گئے زمانے والوں کے لیے, اب جو چاہتا ہے اس کلام میں شریک ہو جائے, ذرا اٹھائیے ہاتھ چل جائے. میرے علی شاہ کے دیوانے یہاں پر تشریف فرما ہے, پتہ چل جائے میرے علی شاہ کے دیوانے, اٹھائے ہاتھ, اٹھاؤ ذرا ہاتھ جو میرے علی شاہ کے دیوانے ہیں, خوب بن جانی چاہیے. بولیے
اس صورت بلبلے چمنستان سے سالہ سے بعد جناب بھی محسن اقبال ترابی صاحب متعلق جامع رضویہ ضیاء الدین راولپنڈی آپ تشریف خطاب نشان کے لیے میں خطاب نشان کے لیے تشریف لاتے ہیں سید السادات فخر السادات گل گلشن زہرا تشریف لاتے ہیں مفتی صاحب مذہبی بھی محسن اقبال ترابی صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب التماس گزار ہوں مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت جناب میلاد خان صاحب سے آپ تشریف لائیں اور قبلہ پیر صاحب کو خطاب کر کے دیں گے جناب میلاد خان صاحب
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب کی محبت ہے، مجھے دعا ہر چھٹے ساتویں دن سنتے رہتے ہیں. میں تو یہیں کا رہنے والا، جانتے ہیں آپ سارے مجھے. ہر چھٹے ساتویں دن جمعے کے دن آپ کی میری ملاقات ہوتی ہے، مجھے سنتے رہتے ہیں. تو یہ مہمان آئے ہیں، شہزادے ہیں، گلے گلشن زہرا کے پھول ہیں یہ. تو یہ مہمان آئے ہیں، ہم انہیں سنے چونکہ ہم نے اتنے دور سے انہیں بلایا ہے، تو یہی انشاءاللہ تعالی ہمارے ذوق کو دوبارہ کریں گے. مجھے تو آپ سنتے رہتے ہیں، میں فقط بہت سارے چہرے فمیل سے دیکھ رہا ہوں، نواں شہر سے دیکھ رہا ہوں، نزیر کرم دودار سے بھائی ابرار صاحب، بہت سارے. میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص پیر سید دیدار حسین شاہ صاحب کو جو اتنے دور سے ہمارے پاس تشریف لائے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. اور میں یہ شیخ صاحب کی محبت تھی، میں یہاں پہ آ گیا ہوں تو مجھے آپ سنتے رہتے ہیں. آج یہ مہمان آئے ہیں، ہم سارے مل کے انہیں سنیں گے انشاءاللہ. ہمارے ذوق کو یہ دوبارہ لگا. سرکار کی آمد، انصار کی آمد، مدنی کی آمد، اقبال کی آمد. صوفہ کہنا تھا پیرو. ایک منٹ کھولو صوفہ اندر الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء وخاتم الانبیاء الصلاة والسلام علی رسولہ المجتبی وعلی کمل یطمعین الصدیقین والصالحین والشہداء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وداعیا الى اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف آواز بلند توجہ کے ساتھ سارے حضرات مل کر پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. باتیں حضرات نہ کریں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے تقدس کا سارے حضرات خیال کریں. اور جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اس سے بھی التماس ہے کہ تھوڑا آگے ہو جائیں. جو بزرگ ہیں ان کا مسئلہ ہے، چلو جوان آدمی آپ ماحول بنائیں، اٹھن بیٹھے مہربانی کر بیٹھ جائیں. کبھی والے بیٹھ جاتے کبھی چھوڑ دیں. میں جو بچے بھی کنٹرول کرو 2-4 منٹ بیٹھا. گفتگو اس طرح انسان بکھر جانا ہے، مضمون بکھر جانا ہے. کبھی والے بیٹھ جاؤ ادھر کے دیکھو بچیاں پہ کنٹرول کرو. درود شریف سارے حضرات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر جس نے ہمیں اپنے گھر میں کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम की मिलाद की महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। हर तरह के दुरूद और सलाम, इज्जतें, रिफ़अतें, बरकतें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए, जो हमारे आका हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे राहबर हैं और हम सब जिनके गुलाम हैं। इन तमहीदी कलिमात के बाद हर साल की तरह इस साल भी इस महफिल में हाजिरी की तौफीक अता हो रही है। मैं जमी आलियान हम तोड़ का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इंसान उकता जाता है, एक दफा देखा जाए, एक दफा सुना जाए तो इंसान उकता जाता है। ये आप लोगों की मोहब्बत है और मेरे मालिक का करम है कि जो आपको थोड़ा जस अदा करता है। मेरे साथ जरा बोलना, नए लोग जो बैठे हैं उन्हें तो नहीं पता, जो पुराने हैं उन्हें पता है कि मेरा अंदाज क्या है, कि मालिक का करम है कि जो इस टूटे हुए अल्फाज को शीरीन अता करता है और आपको एक मजा अता होता है, उस रब का करम है। वगरना इस दौर में इंसान रोजाना नहीं देखता, इंसान चैनल बदल देता है। ये मीडिया का दौर है, एडवांस दौर है, इंसान के हाथ में रिमोट होता है, बदल के बस इसका चेहरा रोजाना ये बदल देता है। तो हम ना कल बदले थे ना आज बदले हैं। मुसलमान का जो अकीदा, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो बैठे हैं हम सब, हमारा अकीदा अल्लाह के बारे में वही है और रसूलुल्लाह के बारे में वही है जो 1400 साल पहले जमी सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का था। 1400 साल बाद आज अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हमारा अकीदा भी वही है। जिसका अकीदा है वही बोलेगा मेरे साथ। हम बदले नहीं हैं, जमाना करवटें बदलता है, दिन रात में मुतगम होते हैं, रात दिन में मुतगय्यर होती है। जमाना करवटें बदलता है लेकिन नशेब व फराज जिंदगी में आते हैं, लेकिन हमारे अकीदे में, अफकार में, हमारे किरदार में, हमारे नजरियात में सरे मुंह फर्क नहीं आया। हमारे आका कल भी कमली वाला था, आज भी कमली वाला है। ऊंचा बोले जरा सुभान अल्लाह। हम नहीं बदलेंगे, हम अपना किरदार बदलेंगे, वो किरदार अपनाएंगे जो कमली वाले ने बताया है। लेकिन हमारा जो अकीदा है, हमारा मुकम्मल अकीदा है, परफेक्ट है। हम अंदरूनी खाना मुतमईन है, मुतमईन है, हमारी आंखें बंद हैं। मिलाद की महफिल में आते हैं गोया रहमत खुदा में आ जाते हैं, क्योंकि रहमत वाले नबी की याद तो मनाते हैं। हम रहमत वाले नबी की याद मनाते हैं, गोया रहमत खुदा में आ जाते हैं। हम अकेले नहीं होते, हम पर साहिबान होता है। कमली वाले की रहमत की चादर बनी होती है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। और हम जब कमली वाले का जिक्र करते हैं, ये जिक्र मामूली नहीं है, ये वो जिक्र है इस जिक्र को रब ने अर्श पर सजाया और किया और सामने सारे अंबिया की अरवाह को इकट्ठा किया। मतलब है कमली वाले की आमद का जिक्र खुदा का काम है, खुदा करने वाला है और नबी सुनने वाले हैं। ये 5 लोगों का काम है, नजस इसके करीब नहीं आ सकता। कमली वाले का जिक्र पाक, कमली वाला खुद पाक, कमली वाले की आल पाक, कमली वाले की महफिल पाक। मैंने क्या कहा? कमली वाले की महफिल पाक। हम बावुज़ू आते हैं, हम मस्जिद में हाजिर होते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो गोया हमारा ये अकीदा है कि कमली वाले की याद में जो लम्हा गुजरता है वो कीमती लम्हात में शुमार होता है। कीमती वक्त वो नहीं होता जो बैर गुजारा जाए, कीमती वक्त वो हुआ करता है जो बैर से नहीं अंदर आकर गुजारा जाए, अंदर बैठा जाए अल्लाह की बारगाह में, रसूलुल्लाह की मजलिस में। तो वो कीमती लम्हात होते हैं। क्या होते हैं? बोले जरा मेहरबानी, सारे बोले। कीमती लम्हात होते हैं।
جو ذکر اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں وقت گزارا جائے وہی قیمتی ہوتا ہے. آپ کے علاقے کے شیخ صاحب ہمارے پرانے تعلق والے ہیں، ان کا بہو اجداد کا تعلق گولڈا شریف سے ہیں، ہمارے محسن ہیں، اور جتنے حضرات ہیں آپ کے علاقے کے مسجد کے خطیب صاحب میلاد خان صاحب، علامہ میلاد خان صاحب، یہ ہر سال کی طرح محبت سے پیش آتے ہیں. تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جمعے کو آپ کی حاضری ہو جاتی ہے، ان کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ جمعے کو حاضری ہو جاتی ہے. ہم اتنے دور سے آئے ہیں، تو ہم نے دور سے تو آئے ہیں لیکن یہ دوری نہیں ہے، یہ بڑی قربت ہے ہماری. یہ دوری نہیں، یہ دوری نہیں، حد پاس ادب ہے. یہ دوری نہیں، حد پاس ادب ہے. یہ دوری نہیں، حد پاس ادب ہے. یہ میں یہ تاجدار مدینہ، کیا صاحب، یہ میں یہ تاجدار مدینہ دور نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن میں سورہ احزاب 22واں پارہ جا کر ترجمہ جس مسلک کا مرضی ہے پڑھ لیں، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. کملی والا قریب ہے، آپ کے میرے قریب ہے. یہ ایکو تھوڑی کم کر دیں گے تو بیٹھے، ایکو بیس کھولیں، ایکو کم کریں، مہربانی. اس طرح سمجھ نہیں آتی کہ چھیں چھیں آوازاں ناتھرانی ہو رہی انہاں دھمک چاہیے نہیں، ایسا دھمک نہیں چاہیے، ایسا کوئی پیغام دینا ہے. تھوڑی بیس تھوڑا مہربانی، ایکو باندھو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کملی والا ہم سے دور نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ دور نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے تاجدار گولڈا اعلیٰ حضرت فاضل گولڈی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنتیں رہ گئی، اس کی سنتیں ادا کرتے ہیں. آج کل لوگ بھاگتے ہیں سنتوں سے، لیکن عشق والوں کا اپنا انداز ہے. وہ کہتے ہیں جب تک سنتیں اسی نہ پڑھنے سانو مزہ ہی نہیں آتا. کملی والا متوجہ نہیں ہونا. کملی والے کی بارگاہ سے ساری نیاز پیش ہونی ہے کہ کملی والے فرشتے عرض کرنے نے پہاڑیاں سنتا اپنا رہے. پیر مہر علی شاہ صاحب سنتا رہ گیا، اعلیٰ حضرت فاضل گولڈی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سنتا رہیا. ایک میں قربت کی بات کر رہا ہوں کہ کملی والا دور نہیں، سنتا رہیا. ستے تے سنتا والا خود تشریف لے آیا. سبحان اللہ کہہ اللہ نہ کرو، سبحان اللہ کہو. کملی والا مطلب کیا ہے کہ کملی والا مومنین کی جانوں کے قریب ہے. مشاہدہ کرتا ہے سارے اعمال کو، نہ کرتا ہوتا تو خواب میں کیسے آتا، اور اپنا بددعا کا چہرہ کیسے دکھلاتا. مطلب ہے مشاہدہ کائنات تیرے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. کملی والا کر رہا ہے مشاہدہ کا. نور الدین زنگی مشہور واقعہ ہے، قربت میں میری موضوع کی لپیٹ میں آیا. میں چلتا جب دو منٹ میں عرض کرتا جب. نور الدین زنگی بادشاہ ہے. دو عیسائیوں نے غلط ارادہ کیا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مدینہ شریف سے نکالیں گے، بے حرمتی کے نظریے سے نیچے سے سروں میں لگائی. لیکن پتہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھا عام مردہ ہے کوئی، پتہ ہی نہیں کس کا. لیکن آگے بھی کملی والا تھا جس کے سامنے اللہ نے پوری کائنات کو مشاہدے کے لیے رکھا ہوا. نور الدین زنگی کو خواب آئی، سرکار نے فرمایا دو بندے دیکھ لے، شکل پہچان نہ دی. اے میرے جسم کی بے حرمتی کرن دا نظریہ رکھ دینے ارادہ پہ تھلو آ رہے ہیں چھپ کے. مطلب ہے کملی والے کی گستاخی کوئی زمین میں تھلو چھپ کے کرے، گستاخ پہچان لینے تے عاشق بھی پہچان لینے. کس طرح شعر عاشق کا چہرہ حضور جانتے ہیں. عاشق وہ تو گستاخ کا چہرہ بھی جانتے ہیں، نہیں جانتے ہوتے تو مشاہدہ کیسے کراتے. پکڑو ان کو. نور الدین زنگی کو کہا کہ اس کو پکڑو.
مشاہدہ انہوں نے سارا نظام کیا، لمبا طویل کیا ہے، پکڑے گئے، مطلب کیا ہے؟ اس نے سیسا پلائی دیوار نیچے تک لگائی کملی والے کے ارد گرد، جہاں مدینہ شریف ہے، مواجہ شریف، ارد گرد زمین تک پانی تک لے گیا۔ مطلب ہے کملی والا زمین نے اٹھتے ہوئے زمین کے تھلے نے حالات جانتا ہے، اگر خود زمین کے تھلے چلے جاوے تو پھر بھی حالات جانتے ہیں۔ اس واسطے میرے حضرت صاحب نے کہا کہ یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے، یہ دوری نہیں حد پاس ادب ہے، یہ میں ادھر میں ادھر تاجدار مدینہ۔ ان لوگوں سے بہتر ہے آپ کہ مدینہ شریف جا کر پشت کر کے کھڑے ہونے سے، اور بوٹ لگے ہیں اور مدینہ شریف کی جالیوں کے ساتھ پشت لگائی ہوئی ہے، ٹیک لگی ہے، نادان پوری کائنات ادھر رخ کر رہی ہے، تو نے پیٹ کی ہوئی ہے، تو ہمارا کم از کم ادھر رہ کر منہ تو ادھر ہے نا۔ ان گستاخوں سے ہم بہتر ہیں جو وہاں جا کر پیٹ کرتے ہیں، ہمارا دور رہ کر دور کا تعلق ٹھیک ہے، رخ تو کملی والی کی طرف ہے نا۔ ادھر میں ادھر تاجدارے، اور نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، ذرا مل کر پڑھے، نصیر اپنی کوشش نہیں کام، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ۔ سارے ذرا چپ زبان بیٹھے ہو، کسی بھی زبان کھول لو، کملی والے کا ذکر دے بارے چے زبان چلاؤ، آج اتھے چلاسوں کے کر قبر میں زبان خود چل جاتے ہیں۔ مدینہ مدینہ الہی دکھا دے تیار مدینہ، قیامت ہے اب تو انتظار۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں کے قریب ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شام کو، ہر دن کی شام کو ساری امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو شاید ایک کرتے ہیں بادشاہ جو ہوئے، بادشاہ جو ہوئے، پورے دن کی ساری ڈیٹیل پارلیمنٹ میں نہیں جاتی، یہ الگ طلبہ لوگ نادانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن سانس کو جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، تو کملی والے کی بارگاہ میں ساری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہنا اپنے اعمال کے مطابق کہہ کے گریبان میں جھانک، تیرے میرے اعمال کملی والے کی بارگاہ چکے جائیں گے۔ غور کرنا، سوچنا چاہیے کہ کملی والے کی بارگاہ میں کیا ہم شرمندہ نہیں ہوتے کہ ہمارے گندے اعمال کملی والے کی بارگاہ میں جائیں؟ کیوں نہ ہم درود و سلام پڑھیں اور کملی والے میں بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کیا جائے۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، سلام پڑھا ہے، تو کملی والا ایک مرتبہ کہہ دے میرے امتی پر بھی سلام ہو۔ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں بڑی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، کملی والے کو سلام کر، ادھر سے سلام آئے گا، ساری ٹینشنیں آزاد ہو جائیں گی، آزادی آ جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پریشانیاں تب ہوتی ہیں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم کہنا الرحمن الرحیم، ہاتھ باندھ کر مسلح میں کھڑا ہو کر مسجد میں آ کر جمعے کو جمعے کو روزانہ ظہر اثر مغرب عشاء صبح الرحمن الرحیم، اور رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو روزانہ کہے گا اللہ تعالیٰ پھر بھی تیرے تنگی کر سے رحم اسی کے نام سے بول روزانہ 5 مرتبہ
دروازہ کھٹکھٹایا جائے الرحمن الرحیم، مالک میں صدا دے رہا تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے۔ اس نے گھر میں رحمتاں نزول نہ ہو سی تے کہ ہو سی زندگی اس نے کھانا سی، ٹھیک ہے؟ اسی روزانہ نماز میں حالت میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا۔ کس راستے پہ چلا؟ سیدھے راستے پہ، ٹھیک نہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بولو انعام کیا ہے۔ کون سا انعام؟ کون سا انعام؟ جس کے پاس گاڑی ہے وہ بھی کہتا ہے مجھ پر بڑا انعام ہے اللہ کا، جس کے پاس کوٹھی ہے وہ بھی کہتا ہے بڑا انعام ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے جائیداد زیادہ ہے وہ کہتے ہیں مجھ پر بڑا انعام ہے۔ سوچنا چاہیے یہ کافروں کے پاس بھی انعام ہے، یہودیوں کے پاس بھی انعام یہ موجود ہے۔ ضروری پر چیک کرنا پڑے گا کہ نماز کی حالت میں ہر مسلمان ہر نمازی کون سا انعام یافتہ بندہ تلاش کرتا ہے، کون سا انعام۔ یہ انعام تو کافروں کے پاس بھی ہے، کوئی بندہ بھی ہے کافروں کے پاس بھی ہے۔ مطلب ہے کہ انعام وہ مراد نہیں ہے، انعام وہ مراد ہوتا تو سب سے بڑھ کر انعام اللہ کا پوری کائنات میں جس پر ہے وہ آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ سب سے بڑھ کر انعام یافتہ، ان کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی کوٹھی نہیں ہے، کوئی محل نہیں ہے، زمین پر بیٹھنے والے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ عرش پر جانے والے ہیں۔ زمین پر بیٹھنے والے ہیں، الگ بات ہے کہ عرش پر جانے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان میں ہم میں فرق نہیں ہے، تو تو ذرا جا کے دیکھنا اوپر، ایک مرتبہ ہی جائے گا تو اسرائیل جب تجھے بلانے آئے گا جبریل تیرے پاس نہیں آتا، تیری میری شکل نہیں، تیرے میرے پاس اسرائیل ہی آئے گا۔ لیکن جس کو کہتا ہے اس میں مجھ میں فرق نہیں ہے، بڑا فرق ہے، تجھے مجھے محلے میں موٹر سائیکل کوئی نہیں دیتا ادھارا، کوئی نہیں دیتا، لیکن جس کو کہتا ہے نا اس میں مجھ میں فرق نہیں ہے، وہ رف رف پر براق پر بیٹھ کر پوری کائنات کی سیر کر رہا ہے، پوری کائنات کی براق پر بیٹھا ہوا ہے، پوری کائنات کی سیر کر رہا ہے۔ عجیب آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں اس میں مجھ میں فرق کوئی نہیں۔ رسول اللہ نے تو نہیں کہا کہ بڑا فرق ہے، عقل والا آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ جس کے لیے عرش سے اللہ براق بھیجے، جبریل کو بھیجے کہ عزت کے ساتھ لے کے میرے پاس آ، اس کا مقام رب کے ہاں کیا ہو سکتا ہے۔ تو جی اب مجھے محلے میں گاڑی کوئی نہیں دیتا، رینٹ بھی کوئی نہیں دیتا کہ تو مشکوک بندہ ہے، واپس نہیں آئے گا، مار دے گا گاڑی کو، ٹھیک ہے خراب کر دے گا، لیکن جس کو کہتا ہے کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، ہم ایک ہی ہیں، کوئی فرق نہیں۔ ابو جہل کے بارے میں کیوں نہیں کہتا کہ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں؟ بھائی شکلیں اس بھی انسانی شکل تھی، دو ہاتھ اس کے تھے، چلتا تھا، کھاتا پیتا تھا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ ابو جہل میں ابو لہب میں مجھ میں کوئی فرق نہیں؟ جس کے ساتھ عقیدہ ملتا ہے اس کے ساتھ نہیں ملتے، اور جس کے ساتھ کسی کا نسب نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا، اللہ نے دوسرا سایہ نہیں بنایا، ایک محمد بنایا ہے، سایہ بھی برباد ہو گیا۔ اس کے سامنے آتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، میں ایک ہی ہوں، میں ایک کی طرح ہوں۔ تیرے بارے میں کبھی قبر میں سوال ہوتا ہے؟ آج کے بعد اذان سے پھر کسی مولوی صاحب کا شہادت دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان فلاں رسول اللہ، ہوگا اسے محمد رسول اللہ؟ تو کتنا کمال اللہ نے دیا ہے، کتنا پروٹوکول ہے، کتنی عزت ہے، کتنا احترام ہے، کتنا مقام ہے۔ انسان دنیا سے پردہ کر گیا، کسی اور دنیا میں چلے جائے، پردہ کر گیا، لیکن ترانے ہیں کہ اب بھی گونج رہے ہیں، اور دیوانے ہیں کہ اب بھی بول رہی ہیں، کملی والیا تم پر ہماری نسلیں بھی، ہم سب بھی، ہمارے ماں باپ قربان ہیں، ایک میں ہی نہیں اس پر ایک میں
انداز ہوتا ہے، ہمارا اپنا انداز ہے، اپنا نہیں ہے، ہمارا تو عطا کیا ہوا انداز ہے۔ اس لیے جتنے ہم وہاں بیٹھے ہیں ہم سب کملی والے کے غلام ہیں۔ یہی عشق کی حقیقی عشق کی معراج ہوتی ہے، اور اصل عشق کی حقیقی یہی ہوتا ہے۔ ویسے دنیا کا عشق مجازی ہوتا ہے، وہاں دوسرا بندہ رقیب برداشت نہیں ہوتا، دوسرا بندہ محبت کرنے والا برداشت نہیں ہوتا، لیکن کملی والے کا واحد عشق حقیقی ہے کہ لاکھوں متوالے ہوں، دل کرتا ہے اس کو جفا مارے انسان، اس میں جیلس پن نہیں ہوتا، انسان جلتا نہیں۔ ویسے محبت میں جلتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں، لیکن کملی والے کے جتنے غلام ہیں دل کرتا ہے ان کملی والے کے غلام کو سینہ لگایا جائے، کیونکہ اس نے مدینہ بسایا ہوا ہے، اس لیے سینہ لگایا جائے۔ ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا شگانہ ہے، جو رب دو عالم کا کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ایسی شخصیت ہے کہ جن کی غلامی کا دم نبی بھی بھر رہے ہیں، انبیاء بھی عزت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ میں صفیں بنا کر منتظر رہتے ہیں کہ کوئی والدہا کا چہرہ لے کر آئے اور ہمیں زیارت کرا جائے، کوئی واللید کی کنڈل والی زلف لے کر آئے اور ہمیں زیارت کرائے۔ وہ لے آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور خطاب ہوتے ہیں آدم کا، ابراہیم کا، یوسف کا، یعقوب کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا خطاب ہوتا ہے، اور میر مجلس خود محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اپنا سونا محبوب عطا کیا کہ جس کے غلامی کا دم بڑے بڑے دنیا ملتی ہے۔ ہم نے بغیر کسی دعا کے ہم نے دعا بھی نہیں کی، اللہ نے اپنے محبوب کا امتی بنایا اور ماننے والا بنایا۔ آپ کو مجھے بنی اسرائیل کے دور میں پیدا کر دیا جاتا، آپ اور میں کیا کر سکتے تھے؟ کوئی انسان کچھ کر سکتا ہے؟ بولو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنی مرضی کرتا ہے، والذی یصفرکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، کس طرح چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، ماں کے ارحام میں تمہاری شکلیں پیدا کرتا ہے۔ تو آپ کو مجھے یا کسی انسان کو دور بنی اسرائیل میں پیدا کرتا، نمرود کے دور میں پیدا کرتا، فرعون کے دور میں، کسی اور دور میں، آپ کیا کر سکتے تھے؟ میں کیا کر سکتا تھا؟ ہم نے کوئی کون سی دعا کی ہے کہ یا اللہ اپنے محبوب کو امتی بنا؟ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے عزت دی ہمیں، ہمارا مقدر کملی والی کی غلامی رکھا تھا۔ سبحان اللہ کہے، بہت بڑی دولت ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا، بندہ آئیڈیل شخصیت ہو، انقلابی ذہن والا، تو بچوں کا ٹیچر کوئی ہو، یا گھر میں جس کے 2-4 بچے ہو، بچہ بات سنے نا، پوتا دوتا ماسا اور رشتہ دار، بندے کا دل خوش ہوتا ہے کہ میری بات سن رہا ہے، ٹھیک ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ بڑا بندہ اور چھوٹا بچہ بات سنے دل خوش ہوتا ہے، اے لے پیسے لے لے، میری بات سنی ہے، تو پاس ہو گیا، تو نے اچھے نمبر لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو کملی والے کی طبیعت مبارک کتنی خوش ہوتی ہوگی جب آپ اور میں کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ ہے، تو کملی والا قبر مبارک میں خوش ہوتا ہوگا۔ اس میرے امتی بے مالک کرم کر، دیکھ رہا اس نے مجھے دیکھا نہیں، تجھے نہیں دیکھا، صحابی کو نہیں دیکھا، تابعی کو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی دعویٰ وہ کر رہا ہے جو کملی والے نے میں نے کیا ہے، تو صحابہ نے دعویٰ کیا۔ اس پر کرم کرنا، مہربانی کرنا۔ ہم تو نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، ہم جنازے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، لوگ اعتراض پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں کلمہ نہ پڑھیں، ساری زندگی کو مسلمان کلمہ ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس میں مرتے وقت بھی دعا کرتے ہیں، اللہ
جب مرے تو کلمہ طیبہ نصیب فرما. تو کیا منع ہے کہ مرنے کے بعد کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ بندہ کافر ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. بھائی سوچنے کی بات ہے نا. ساری زندگی انسان کلمہ پڑھتا ہے, نماز کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. تو صحابہ نہیں پڑھتے تھے, صحابہ تو اور بڑے کام نہیں کرنے ہیں, تسی سارے کر رہے ہیں. لٹا آئیاں اس نے مسیطہ سے, دریاں آئیاں, پکیاں مسجد آئیاں ثابت کر کے دے, اور معراج مسجد میں دورے صدیقی میں فاروقی میں ثابت کر کے دے. ساریاں لوکاں دی مسجد محراب ہے نا کہ نہیں؟ بولو سارے بولو. صحابہ تے سارے کام اور بھی نہیں کرنے. اس نے قرآن مجید کتابی شکل سے نہیں ہے, کدھر لکھے ہیں کدھر ہڈیاں تے کدھر لڑکیاں دے پتیاں تے لکھے. تسی کی آخ سو وہ قرآن مجید ہوئے دور اور ہو گیا. اپنی شادیاں تے دیکھا کرنا, صحابہ یاد کرنا انہیں شادیاں تے. بولو کوئی مطلب نہیں یاد کرتا. میلاد میں ٹائم صحابہ یاد آ رہے ہیں, شادی ٹائم کیا نہیں یاد آنے. ٹھیک ہے, میں غور کرنا چاہیے. دور کون سا ہے؟ اس وقت لائٹیں نہیں تھی, بجلی نہیں تھی. اگر کملی والے کی یاد میں ہم لائٹس نہیں لگائیں گے تو کسی کو کیا پتا ہوگا کہ کون سا نبی ہے, کیا لے کے آیا ہے. ہم بتاتے ہیں کہ یہ نور والا نبی آیا ہے, اور نور والا آیا ہے, اور بڑے سرور والا نبی آیا ہے. ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی سیاسی میدان والا آدمی ہو, سیاسی بندہ ہو نا, سیاسی کہیں جا رہا ہو, آپ انتخابی نشان اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ووٹر, اس کا انتخابی نشان لگاتے ہیں یا کسی مطلب مقابل کا لگاتے ہیں؟ بولو اپنے آئیڈیل شخصیت کا لگاتے ہیں. تو ہم اپنے کملی والے کا لگاتے ہیں, ہم اپنے کملی والے کے گن گاتے ہیں, ہم اپنے کملی والے کی نعتیں سنتے سناتے ہیں, ہم اپنے کملی والے کے محفل میلاد میں جاتے ہیں اور آتے ہیں, اور کافروں کے, گستاخوں کے اور بددینوں کے دل گھبراتے ہیں, اور پھر بھی کملی والے کا میلاد مناتے ہیں, سناتے ہیں کہ کہہ کر در حق سے لی موت میں کچھ مہلتیں. گولڈی رنگ ہے کہ نہیں؟ دیکھو تو سب پرانا دور دیکھیے, گولڈی رنگ ہے کہ نہیں؟ بولو یہ کہہ کر در حق سے لی موت میں کچھ مہلتیں, میلاد کی آمد ہے, محفل کو سجانا ہے. چپ بیٹھے ہیں, سب کو چوکے کیوں چوپے؟ کوئی گناہ نہیں ہونا, بولنے کا کچھ نہیں ہوتا. انسان کا اپنی طبیعت خوش ہوتی ہے, ایمان اندر سے ہلچل مچاتا ہے, انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں عرض کر رہا تھا کملی والے کا ہم مناتے ہیں, میلاد میں جاتے ہیں, جانا چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ بندہ اپنے آئیڈیل شخصیت کا, اپنے لیڈر کا گھر میں بھی جھنڈا لگاتا ہے, ادھر بھی لگاتا ہے, اور بائک پر گاڑیوں پر سب طرح ہوتا ہے. ہم اس سیاسی جھمیلوں میں نہیں پڑتے, ہمارا کیا تعلق. ٹھیک ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنا اپنی طبیعت ہوتی ہے. کسی کو دنیا دار لیڈر پسند ہوتا ہے زیادہ, اور کسی کو کملی والا پسند ہوتا ہے. سارے اب چاہ کے بولو سبحان اللہ کو سارے. جن ہاتھ نہیں کٹے نا, ہاتھ کٹو. ٹھیک ہے, اپنا اپنی طبیعت ہوتی ہے, کوئی ضروری زبردستی تو نہیں. جس کا تعلق ہوتا ہے, آپ کے گھر میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو, خوشی کون کرتا ہے؟ گھر والے کرتے ہیں یا دشمن کرتے ہیں؟ خاندان والے کرتے ہیں یا دشمن جن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں؟ کملی والا آیا ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے کہا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا. جب احسان ہو, پاکستان بنے تو پورا پاکستان لیٹوں کمکموں سے جگمگ کر اٹھے. ہم مخالفت نہیں کرتے, یہ پاکستان بھی ہمارا ہے, جس کے صدقے بنا ہے وہ نبی بھی ہمارا ہے.
کے گھر میں خوشی ہو خوشی گھر والے کرتے ہیں یا گھر والے کرتے ہیں یا در والے یعنی غلامی والے کرتے ہیں. تو ہمیں کملی والے کے در کی غلامی حاصل ہے, ہمیں بدنامی حاصل نہیں ہے, ہمیں کملی والے کی غلامی حاصل ہے اور اس لیے ہمیں سلامی حاصل ہے. جس کا تعلق کملی والے کے ساتھ غلامی کا ہو جاتا ہے لوگ اس کو پھر سلامی پیش کرتے ہیں, اس کی قبر کو بھی سلامی پیش ہوتی ہے, قبر کو بھی سلام ہوتا ہے. لیکن بڑے بڑے بادشاہ ہم نے دیکھے تاریخ پڑھے, بڑے بڑے بادشاہ ہیں, بادشاہوں کی قبر پہ کوئی نہیں جاتا. جو دنیا کے بادشاہ تھے فقیر بن گئے, لیکن جو کل فقیر ہیں وہ آج بادشاہ بنے ہوئے ہیں. ان کی در پر لوگ جاتے ہیں, سلامی پیش کرتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کملی والے کی بارگاہ میں ہمیشہ سلامی پیش کی ہے. انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھا ہے. وہ حی القیوم ہے. جس کا تعلق حی القیوم سے ہو جائے مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے بھی فیض آتا ہے, قبر سے بھی فیض ملتا ہے, سکون ملتا ہے, سرور ملتا ہے اور بالکل ضرور ملتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ضرور ملتا ہے. جس کو اقبال میسر ہے اقبال کو پڑھے. اقبال کو مجدد الافسانی سے کیا فیض ملا, نظام الدین اولیاء محبوب الہی سری سر بخش دہلوی کے بارگاہ سے کیا فیض ملا. اور اقبال ان خرقہ پوش لوگوں کی باتوں زیادہ کیوں کرتا رہا, کیوں کہتا رہا کہ نگاہ غلی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اقبال کیوں کہتا رہا؟ پوچھنا چاہیے ان لوگوں سے جو اقبال کے افکار کو, کردار کو, نظریات کو زیادہ پیش کرتے ہیں. میرا سوال ہے ان سے, اقبال کو ساری بات کرتا ہے یا قوت عشق کی بات کرتا ہے یا کہ محمد سے وفات ہونے کو بات کرتا ہے یا یدے بیضا لیے بیٹھے اپنے آستینوں میں ولیوں کی بات کرتا ہے, قرآن کی بات کرتا ہے, تعلیمات اسلام کی بات کرتا ہے. اقبال پڑھا لکھا بندہ سی, چائل تھوڑی سی, مسٹر آدمی سی, پڑھا لکھا علامہ آدمی سر تھا, لیکن اس کے سر میں بڑا کچھ تھا. بات سمجھ نہیں آئی؟ بندہ سر تھا لیکن اس کے سر میں بڑا کچھ تھا اور اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا تھا. اکڑا ہوا سر نہیں تھا, اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا. جب یورپ سے پڑھ کر آئے نا, سنگی ساتھی گئے اقبال کے پاس کہ ان کا نظریہ تھا جس طرح آج کل ہمارا ہوتا ہے کہ یورپ جاتے داڑھی نہیں گئی, کہ یعنی یورپ جانے تو پہلے داڑھی چلی گئی ہے, ویزا ہی نہیں لگنا. کیوں جی علامہ صاحب آج کل ایج کے لانتا بھی آ گیا, یورپ جانے کے بجائے داڑھی نہیں سرخا کٹاؤ دی ماما اتارو. کیوں بھائی اصل کتنے جا رہے ہیں؟ تو یورپ جا سی تو بندہ مردہ سے طبیعت بدلی گئی, ٹھیک ہے, رولیہ بدل گیا, کردار بدل گیا, افکار بدل گیا, اٹھنا بیٹھنا. لوگوں کا یہی نظریہ تھا اقبال کے ساتھ سے. اقبال سے واپس آئے, لوگوں پہلا بھی اقبال جانتے تھے, بات والا دیکھیں چیک کریں کیسے. رات دیکھی اقبال کی بات ہوئی, ملاقات ہوئی, اقبال کا وہی آنکھوں میں آنسو, وہی جب کملی والے کی بات آتی ہے تو تڑپ جاتا ہے. وہی اقبال جب قرآن کھولتا ہے تو آنکھیں خراج پیش کرتی ہیں. اٹھ کر سحری کے وقت اللہ ہوتے لینے والا, ٹھیک ہے, سحری کے وقت اللہ کو یاد کرنے والا, قرآن پڑھنے والا اقبال. ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہوئی ہے, تاریخ نے بڑا ظلم دیا, شراب اور کباب اٹھایا, اقبال کے سر رکھ دیا کہ محمد سے وفات ہونے دعائیں تیرے ہیں. یہ کہنے والا اپنی شرابی ہو سکتا ہے. تاریخ کا ظلم ہے اقبال کے ساتھ بھی, تاریخ غلط ہے, ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے. 1.25 لاکھ درود کملی والے کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ میں سے کون بندہ ہے جس نے اپنی زندگی میں 1.25 لاکھ درود پیش کیا ہو کملی والے کو؟ کوئی بندہ نہیں ہو سکتا, مشکل سے ہوگا. لیکن اقبال نے پیش کیا ہے اپنی زندگی میں 1.25 لاکھ درود شریف کملی والی کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. اقبال ویسے اقبال نہیں بنا, ٹھیک ہے. تو لوگوں کا نظریہ تھا کہ اقبال بدلا ہوگا, اس کی طبیعت ختم ہوگی, یورپ جو گیا ہے. اقبال واپس آئے, اس کا وہی انداز تھا. تو لوگوں نے سنگیوں ساتھیوں نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ تو بدلے نہیں, ہم نے سمجھا تھا فرنگ جا رہے ہیں, افرنگی نظام میں رنگ جائیں گے اور بدل جائے گی طبیعت. فرمایا خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوہ دانش و فرنگ, خیرہ نہ کر سکا مجھ کو دانش و جلوہ دانش و فرنگ. سرما میری آنکھ میں تھا خاک مدینہ ہو نجف.
پھر میں کہتا ہوں سرما میری آنکھ میں تھا خاک مدینہ و نجف مدینہ سے مٹی لی اور مولا علی کی بارگاہ نجف سے میں نے مٹی منگوائی اور آنکھوں میں سلائی لگائی. جس کی آنکھوں میں مدینہ سما جائے یا مدینے والا سما جائے جلوہ افراد اس کو کچھ نہیں چھڑا سکتے. اس کے ادھر بھی رونا ہوتا ہے ادھر بھی رونا ہوتا. اقبال کا نام لینے والے اقبال کا یہ کلام ہے کہ میری آنکھوں میں سرما تھا خاک مدینہ و نجف کہ مدینہ شریف کی مٹی اور نجف جہاں مولا علی کی بارگاہ سے مٹی لی اور میں نے آنکھوں میں سرما لگا لیا. تو دنیا کا حسن پوری کائنات کا حسن اٹھاؤں اور کملی والے کی دربار پر قربان کر دوں میں. حسن سارا ہے ہی مدینہ شریف. بولو حسن سارا ہے ہی مکہ پاک مدینہ شریف کربلا معلّہ نجف بغداد گولڈا ان استانا دے جڑا حسن ہے وہ کدھر ہے حسن نہیں آ سکتا. ان دربار دے جڑا جانے چہرہ بھی چمک جانے چمک جانے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں. مصطفیٰ والوں کے کملی والے کے غلاموں کے انداز نرالے ہوں گے. مرنے کے بعد چک کرتے ہیں چہرہ دیکھتے ہیں اس کا تعلق کملی والے کے چہرے کے ساتھ ہے کہ نہیں. مرنے کے بعد چہرہ دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ تیرا میرا چہرہ اور ہو جائے ہم بدل جائیں کملی والے کے چہرے کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں. درود پڑھا کریں سرکار کا تصور مبارک لا کر ذہن میں کملی والے کی ذات پر درود پڑھا کریں قرآن پڑھا کریں نماز پڑھا کریں چہرے پر نکھار آئے گا اور گھر میں بہار آئے گی. یہی تو ٹینشن ہے ہمیں گھر میں سکون نہیں ہے. قرآن پڑھ درود شریف پڑھ استغفار پڑھ نماز پڑھ. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے فرشتے نزول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. تو کافی وقت ہو گیا ہے اب ہم اجازت دیں گے. اس سے آگے پروگرام چلے گا. کوئی نعت خوان ہے باقی اچھا نعت خوان شاہ آ گئے وہ پڑھ لے سن نعت شریف اساں اجازت لے سن. اللہ تعالیٰ تساں دعا جانانیاں عزتاں جی اے دعائیں کلمات دعائیں آج نہیں جانے ہیں خیر ہے ہاتھاں تو بغیر بھی سنن والا ہوئے او رب جڑا دنیا کی زبان نہیں سننا ہے ہاتھ ٹھیک ہے لیکن ماحول پھر ڈسٹرب ہو جاسی محفل ہونا تھا جڑے پڑھنا پھر آخر علامہ صاحب دعا کرا دیو. اللہ تعالیٰ تساں سارے ہاں جزائے خیر دو کملی والے نا فیضان عطا کرا جانا اس جہاں برکتاں عطا کرنا اس جہان میں بھی خوشیاں اور اس جہان میں بھی خوشیاں رکھنا. صاحب جڑے صاحب اولاد نہیں اللہ نیک اولاد دا اولاد والے آپ قرآن و سنت کے مطابق تربیت کی توفیق دا جس نے والدین حیات حیثیت دا دنیا میں جڑے چلے گئے اللہ انہاں نے مغفرت کرا. اساں سارے نے میرے بھی گناہ تساں نے صدقے اللہ معاف کرنا اور اس محفل نے صدقے معاف کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین. آگے شریف کس دیا ہے وہ چلائیں. نعت خوان ہے اسلام نعت خوان ہے یا پرسن اسلام امام میاں بابا لنگر کھانا جانا آگے ناتوان حضرات کھانا کھانے کے ہوئے آتے ہیں کچھ دیر میں. تو سب آواز بلند کرے سب مل کر درود اسلام کا نذرانہ پیش کرے. صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رب شان والا ہے رب شان والا ہے جن سنو رب دسیا وہ کاری کملی عباد آئے جن سنو رب دسیا جن سنو رب دسیا وہ کاری کملی عباد آئے بابا سے بلند کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بنا پاگے جنت کو وہ کیا کرے گا بنا پاگے جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بنا پاگے جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا لیٹنا سونا دنیا کی باتیں کرنا شرم ناجائز ہے مگر اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اگر انسان اعتکاف کی نیت کرے یعنی نوائت سنت الاعتکاف تو وہ مسجد میں کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں وہاں پہ وہ سٹے بھی کر سکتے ہیں تو جتنے اب آپ بیٹھے ہیں میں پہلے پڑھتا ہوں آپ سارے نوائت سنت الاعتکاف کریں پھر اس کے بعد کھانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نوائت سنت الاعتکاف اور اس کے بعد یہ جو انتظامیہ والے ہیں یہ جتنے پھول مسجد میں پھینکے ہیں یہ سارے اٹھا کے مسجد کو صاف ستھری کر کے کوئی چیز کی جہاں پر نہ پڑی اللہ کے گھر میں کسی چیز کی اہمیت نہیں یہ یا تو قرآن کی جگہ ہے یا پھر مکہ مدینے کی یا اچھی حدیث کی جگہ ہے جو کچھ نیچے بیٹھے ہیں یہ سارا صاف ستھرا کر کے جائیں